اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو مالک سماوات والارض ہے، اور تمام تعریفیں آقا خاتم المرسلین کے لیے جو وجہ کائنات بھی ہیں اور مالک شاشاہات بھی ہیں، اور تمام عقیدت اور سلام اہل محبت حضور اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضور کا میلاد ہے. صدیاں گزر گئیں مگر لگتا ہے جیسے ابھی کوئی یہاں سے گزرا ہو. اتنا تذکرہ کسی نبی کا نہ ہوا جتنا قیامت تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا. آپ کا طریقہ سنت طریقے پر چلنے والے اہل سنت کہلائے. آپ کا خلق قرآن کہلایا، اور قرآن پر چلنے والے اور عمل کرنے والے متقین قاری صالحین اور پرہیزگار کہلائے. آپ کی حدیث اور حدیث پر عمل کرنے والے محدث اور زاہد کہلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اسوہ حسنہ کو بہترین نمونہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان کی، اور تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا دیا. نہ صرف تمام جہانوں کے لیے بلکہ تمام آسمانوں کے لیے، اور نہ صرف تمام آسمانوں کے لیے بلکہ تمام انبیاء کرام کے لیے آپ کو امام و متقی بنا کر بھیج دیا. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر مکڑی روئی. انسان تو انسان، پرندے چرندے حیوان جانور بھی آپ کے لیے روتے ہیں، آپ کی محبت میں تڑپتے ہیں، آپ کی محبت و چاہت کے طلبگار ہیں. اور کیوں نہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات بنے. خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں. پھر ایک دم سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظروں سے غائب ہو گئے. میں نے سنا کوئی اعلان کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق سے مغرب تک
گشت کراؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ تمام مخلوقات انسان و جنات ان سے واقف ہو جائے اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، میری بہنوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب نطفہ مبارک تخلیق کیا گیا تو انہیں تمام انبیاء کرام کی خوبیوں سے نوازا گیا۔ فرماتے ہیں حدیث میں ہے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالحہ کی مساحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یوسف کا حسن، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی اطاعت، حضرت یوشی کا جہاد، حضرت داؤد کی آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ کا زہد، اور تمام پیغمبروں کے وصف سے نوازا گیا اور اس میں تمام فرشتوں کا نور، اس میں تمام فرشتوں کا نور شامل کیا گیا، جنت کے چشمہ تسنیم کا پانی شامل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نور شامل فرمایا۔ اور اے پیغمبر فرمایا، اے پیغمبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک اے نبی محترم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، اور کیوں نہ رحمت بنا کے بھیجتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کے خلق کو بہت بڑا عظمت والا عظیم بنا دیا۔ حضرت حسان نے بڑے ہی پیارے نعت کے جملے پڑھے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا تو حضرت حسان کیوں نہ کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تم سا تو حسین آنکھ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اور اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ مجھ سا تو نکما نہیں کوئی۔ بے شک ہم انسانوں کے نکمے ہونے میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، مگر ان کی شان تو دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم ان کی شان بیان کریں، ہم ان کی شان کو بیان کریں۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت و تبلیغ کا کام مکمل کیا تو آپ کے افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ نے 10 رمضان کو 20 دن کا اعتکاف کیا میری بہنوں، 20 دن کا اعتکاف کیا، اور جبرائیل امین آپ کو 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کروانے کے لیے آئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، یہ ہے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بچھڑنے پہ مکڑی بھی روئی، جن کے بچھڑنے پہ ہر چیز نے سوگ منایا، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا چہرہ دیکھ کے کافر بھی مسلمان ہو جائیں، جن کی گفتگو سن کے جو ہے وہ کافر ایمان لے آئیں، جن کی اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ جن کو قرآن پاک بھی تسلیم فرماتا ہے، اور اللہ نے کتنے ہی پیارے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لقب دیے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی والضحیٰ کہہ کے پکارا۔ یہ میرے آقا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کا رتبہ ایسا ہے کہ ادھر ہزاروں نبی و مرسل،
ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا تو رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایک پیارا سا شعر آپ کی نظر کرتی ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بناوٹ کو لے کے، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے حسین و جمیل ہیں۔ کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تے تو اجے میرا یار نہیں دیکھا، تو اجے میرا یار نہیں ویکھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او نکلے سیر کرن، تے جے او نکلے سیر کرن، سارا گلشن سیس نہ لاوے، تے دھرتی لپھ لپھ جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے، تے راہی راہ بھول جاوے، راہی راہ بھول جاوے، تے جے او نکلے سیر کرن، تے سارا گلشن کھل کھل جاوے، نین نشیلے مست سریلے، وچ سوہنا کجل سواوے، تے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں مہخانہ کھل جاوے، توبہ 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 حسن سجندہ چال نہ جلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی نہ ہو جاوے، تے جے او پاوے ہتھ پھلاں وچ، جے او پاوے ہتھ پھلاں وچ، ہتھ پھلاں وچ رل جاوے، علم خدا نے اینا دتا، علم خدا نے اینا دتا، علماں تو ود جاوے، تے عقل خدا نے اینی دتی، عقلاں تو ود جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے میری بہنوں، یہ کسی عام ہستی کی شان نہیں ہے، یہ وہ شان ہے کہ جو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے لیے بیان فرماتے ہیں، وہ حبیب محترم جنہیں دنیا میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، یہ وہ آقا مصطفیٰ ہیں جنہیں دیکھ کے کافر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کافر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک عورت رہتی ہیں، وہ سنتی ہیں کہ عرب کے علاقے میں کوئی ایسا جادوگر آیا، وہ جس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اس عرب کے شہر کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنا سامان باندھتی ہے، اور باندھ کے آ کے سڑک کے کنارے کسی سواری کے لیے منتظر کھڑی ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑھیا کسی سواری کے لیے تلاش میں کھڑی ہے، پاس جاتے ہیں، دیکھیں حسن اخلاق، کہ کہتے ہیں اے بزرگ ماں، کیا میں تیرا یہ بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا لوں؟ عورت کہتی ہے بیٹا بڑی خوشی ہوئی، تو نے جو ہے وہ میرا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا، چل اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے، میرے ساتھ چل۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سارے رستے وہ آپ کی برائیاں کرتی جا رہی ہے، اور کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے عرب کے شہر میں ایک جادوگر آیا ہے جو سب کا ایمان لوٹ لیتا ہے، کہیں وہ تمہارے ایمان کے اوپر بھی اپنا قبضہ نہ جما لے، اس سے بچ کے رہنا، بلکہ میں تو تمہیں یہ صلاح دیتی ہوں کہ تم یہ شہر میری طرح چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضور پاک سارے رستے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس کی ساری گفتگو سنتے رہتے ہیں، جب وہ اپنے مقام پہ پہنچتی ہے اس کا سامان رکھتے ہیں اور اس سے واپسی کی اجازت چاہتے ہیں، تو وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا جا، اپنا نام تو بتا جا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان جاؤں، کہتے ہیں اماں میں وہی ہوں جس کی تو سارے رستے برائیاں کرتی آئی، میں وہی ہوں جس کی تو سارے رستے برائیاں کرتی آئی ہے۔ یہ ہے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ کہے لقد کان رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ،
بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ۔ اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام پہ گلزار کا چہرہ۔ پوچھا جو کسی سے کیا چیز ہے احسر، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے جہاں جبرائیل بھی غلاموں میں کھڑا ہے، جہاں میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے اعلیٰ کہ اللہ عز و جل جن کو کہتے ہیں میرے محبوب تو حکم کرے تو میں عرب کے سارے پہاڑ سونا اور چاندی میں بدل دوں۔ تو میں آتی ہوں واپس اپنے موضوع کی طرف۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا اے معاذ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالباً تمہاری میری آخری ملاقات ہے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے کہا غالباً یہ میرا آخری حج ہے، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور فرمایا قبروں کو دیکھ کر کہ اے اہل قبور میں بھی آپ سے ملنے والا ہوں۔ ماہ سفر میں آپ ایک جنازے میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی پر آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سر میں تیل ڈال رہی تھی، میرے سر میں درد تھا تو میں نے حضور کو دیکھ کر کہا ہائے میرا سر۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا واللہ اے عائشہ میرا سر، یعنی اے عائشہ اللہ کی قسم میرے سر میں بہت درد ہے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، لیکن اس کے باوجود میری بہنوں آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے رہے حتیٰ کہ مرض شدت پکڑ گیا۔ اس وقت آپ سیدنا میمونہ کے گھر میں تھے، آپ پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، گویا یہ اجازت طلب کر رہے ہوں کہ مجھے عائشہ کے پاس رہنے دو۔ اس لیے تمام بیویوں نے اجازت دے دی۔ آپ حضرت فضل عباس بن عباس اور حضرت سیدنا علی کا سہارا لے کر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ حضرت عائشہ سے فرمانے لگے مجھ پر 7 مشکی سے بھرے پانی کے ڈال دو۔ چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ کے حجرے میں لے جا کر پانی ڈالا گیا۔ آپ کی طبیعت سنبھلی تو مسجد تشریف لائے، ماتھے پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے بیٹھ کر خطبہ دیا، لوگوں تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مطلب یہ تھا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ بندے کو خدا نے دنیا میں بھیجا اور اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک و دمک کو پسند کرے یا اللہ کو، مگر اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کیا۔ حضرت سعید خضری فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت ابوبکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں نصیحت کی کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھا کرو اور فرمایا 2 چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی سنت اور کتاب اللہ۔ فرمایا جب تک تم ان کو اپنائے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں پڑھاتے رہے، لیکن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، آپ کو غسل دیا گیا، طبیعت سنبھلی، پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابوبکر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میری بہنوں
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 کے قریب نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیں۔ چنانچہ ہفتہ کے دن طبیعت سنبھلی، مسجد تشریف لائے۔ ابو بکر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مصلی چھوڑنا چاہا، مگر آپ نے اشارے سے منع فرمایا اور بیٹھ کر نماز پڑھی۔ آپ کو دیکھ کر ابو بکر اور ابو بکر کو دیکھ کے لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ نے حجرے سے پردہ ہٹا کر دیکھا، صحابہ کرام فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کمزوری بہت تھی، چنانچہ حضرت عائشہ سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ اسی روز حضرت فاطمہ کو بلا کر سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ آپ کے وصال کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کا انہیں بتایا تو وہ روئیں اور فرمایا کہ اے فاطمہ، تم میری موت کے بعد سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، تو وہ ہنسنے لگی۔ دن گزر رہا تھا، آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ حسن اور حسین کا ماتھا چومتے اور ازواج کو وصیت کی۔ آپ کی تکلیف بڑھی، آپ پر اس زہر کا اثر بھی وہ ہونے لگا جو خیبر میں آپ کو دیا گیا۔ آپ نے چہرے پر چادر ڈال رکھی تھی، سانس پھولنے لگی تو چادر ہٹا لی۔ آپ نے وصیت کی کہ سرزمین عرب میں 2 دن نہ بننے دیے جائیں اور کہا الصلاۃ یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور غلاموں کے بارے میں رعایت کا کہا۔ اسی لمحے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ آپ نے اشارے سے مسواک مانگا۔ حضرت عائشہ نے ان سے مسواک لے کے آپ کو کروایا۔ آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا، بار بار ہاتھ ڈبو کر چہرے پر پھرتے اور فرماتے موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، یعنی موت کا امتحان سخت ہے۔ پھر مہاجرین اور نصارہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ صحابہ اداس تھے۔ حضرت ابو بکر آئے، ماتھا چوما اور آنسو کے قطرے ماتھے پر گر پڑے۔ آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر پاگل ہو رہے تھے، تلوار نکال لی اور فرمایا کوئی مت کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور تسلی دی اور فرمایا اے عمر، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور فرمایا اے لوگو، جو کسی انسان کی عبادت کرتا ہے تو انسان مرتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آپ کو غسل حضرت علی اور حضرت زبیر نے دیا۔ آپ کو لحد میں حضرت طلحہ اور حضرت فضل بن عباس نے اتارا۔ آپ کے جسم کو آخری مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے چھوا۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی لحد میں گرا لی اور حضرت علی سے اجازت لے کر آپ سے لپٹ گئے۔ بدھ کے دن آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی نے قبر میں اتارا۔ آپ 3 دن اور 3 راتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوتا رہا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے نماز جنازہ ادا کی، پھر انبیاء اور ملائکہ نے، پھر صحابہ اور ازواج نے، اس کے بعد غلاموں اور بچوں نے نماز ادا کی، پھر مہاجرین اور نصارہ آتے رہے اور دعائے مغفرت ہوتی رہی۔ آپ کی قبر مبارک حضرت عائشہ کی حجرے میں بنائی گئی۔ میری بہنوں، میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ظاہری وصال تھا۔ بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پکارنے والے کی صداؤں کو سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو ہم کیوں نہ درود بھیجیں۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ظاہری وصال مبارک ہمارے لیے نصیحت بن کے آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام انسانوں کا رہنما بنایا گیا۔
ہادی بنایا گیا، مبشر بنایا گیا، شفاعت کرنے والا بنایا گیا، آپ کو نمونہ بنا کر دنیا پہ بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے لیے سختیاں ہیں، اس سے کیا فرمان ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، اے میری امتیوں، موت بہت سخت ہے، تلوار کے 70 واروں سے بڑھ کر سخت ہے، موت کی تیاری کرو، موت آنے والی ہے۔ یہ موت وہ ہے جس نے نبیوں کو نہ چھوڑا، یہ موت وہ ہے جس نے ولیوں کو نہ چھوڑا، یہ موت وہ ہے جس نے امیروں کو نہ چھوڑا، یہ موت وہ ہے جس نے بہت بڑے بڑے کلندریوں کو نہ چھوڑا۔ میری بہنوں، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ نہ بھی فرماتے تو اللہ عز و جل ان کو ہمارے سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم ہر چیز کی دلیل چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ موت تو ہے ہی نہیں، اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اور انہیں دنیا سے پردہ عطا فرمایا تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں، ہم لوگ سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو ہم تو وہ جسم ہیں جو صرف مٹی ہی مٹی ہے، جس میں نہ اعمال ہے، جس میں نہ درگزر ہے، جس میں نہ اخلاق ہے، جو نہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنے روزوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ جس میں ادب ہے، نہ جس میں شعور ہے، نہ جس میں عمل ہے، نہ معصوم الخطا ہے۔ آج اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، امت محمدی میں پیدا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ میری بہنوں، یہ عقل کی بات ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی بندر بنا دیتا، اللہ چاہتے تو ہمیں دنیا میں عزت نہ ملتی، ہمیں رزق نہ ملتا۔ میری بہنوں، آج وقت ہے توبہ کر لیجئے، یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے صدقے توبہ کر لیجئے، حضور کو بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مان گئے تو اللہ عز و جل سے ہماری شفاعت بھی ہو جائے گی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مان گئے تو ہماری آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ اپنی آخرت کو بنا لیجئے، اپنی دنیا کو بنا لیجئے۔ میرے اس چینل کے تھرو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک یہ نیکی کی دعوت پہنچائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا فرما کے گئے، ہمیں کون سا رستہ دکھا کے گئے، ان کا اسوہ حسنہ کیا ہے، ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کو ہم نے اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں، میرے یہ فقیر سے الفاظ ہم سب کے لیے رہنما بن جائیں، ہم سب کے لیے علم کا راستہ بن جائے اور ہمیں روشنی نصیب ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔